کیا ہمیں واقعی معلوم ہے کہ ہمارے ماضی میں کیا ہوا تھا؟ چلیے آج کے اس دلچسپ جائزے میں ہم تاریخ کے کچھ ایسے حیران کن اسراروں پر بات کریں گے جو عام کتابوں میں نہیں ملتے۔ ہم یہاں کسی خاص نظریے کی تائید نہیں کر رہے، بلکہ بس ان شواہد کا غیر جانبدارانہ جائزہ لے رہے ہیں جو ایک بالکل ہی مختلف اور پراسرار کہانی سناتے ہیں۔ تو چلیے مل کر اس معمے کو سمجھتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، گیزا کے شمال میں واقع ایک دور دراز کھدان ہے۔ وہاں گرینائٹ کے ایک بہت بڑے بلاک پر اوزار کا ایک ایسا نشان موجود ہے جو حیران کن حد تک پرفیکٹ ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ نشان انجن یا جدید مشینیں ایجاد ہونے سے ہزاروں سال پہلے کا ہے۔ آخر ان لوگوں نے ٹھوس گرینائٹ کو اتنی صفائی سے کیسے کاٹا؟ یہ تو فزکس اور ہماری موجودہ سمجھ کے حساب سے بالکل ناممکن سا لگتا ہے نا؟ اب یہاں آتی ہے اصل حیرت کی بات۔ 35 فٹ! ماہر مشینری کرس ڈن کی تحقیق کے مطابق اگر آج ہمیں بالکل ویسی ہی کٹائی کی نقل تیار کرنی ہو تو اس کے لیے ہمیں ایک ایسی آری کی ضرورت ہوگی جس کا قطر کم از کم 35 فٹ سے زیادہ ہو۔ سوچئے ذرا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس سے تو یہی اشارہ ملتا ہے کہ شاید ان کے پاس کوئی ایسی جدید ٹیکنالوجی تھی جس سے آج ہم بالکل بے خبر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو مزید گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ آج کے اس تجزیے میں ہم جن حصوں پر بات کریں گے ان میں شامل ہیں قدیم مصر کی مشینی مہارت، جیریکو کا صوتی خاکہ، جدید ٹیکنالوجی LRAD کی بازگشت، دنیا بھر کے صوتی اسرار اور آخر میں تابوت سکینہ کا آخری راز۔ یہ دنیا بھر میں پھیلی ہوئی قدیم ہائی ٹیک تجربہ گاہوں کے مفروضے کو سمجھنے کا ایک منظم خاکہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں قدیم مصر کی مشینی مہارت اور گیزا کے گرینائٹ کے اسرار کی طرف۔ یہیں سے کرس ڈن کے اس نظریے کی بنیاد پڑتی ہے کہ ان قدیم ادوار میں واقعی صنعتی سطح کی ایسی مشینیں موجود تھیں جو اب کہیں کھو چکی ہیں۔ اب دیکھیں، محققین بتاتے ہیں کہ مصر کے مجسموں اور ستونوں پر جو کٹائی کے نشانات پائے گئے ہیں وہ ایسے لگتے ہیں جیسے کسی انتہائی تیز رفتار گھومنے والے اوزار سے بنائے گئی ہوں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تاریخ کی کوئی بہت بڑی خفیہ تجربہ گاہ تھی جہاں جدید کٹر آریاں موجود تھیں۔ لیکن سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ وہ پرفیکٹ کٹائی کرنے والی مشینیں آخر غائب کہاں ہو گئیں؟ آثار قدیمہ میں ان کا کوئی نام و نشان تک نہیں ملتا۔ اس کے بعد اب مصر سے نکل کر چلتے ہیں جیریکو کے صوتی خاکے کی طرف۔ ہم بات کر رہے ہیں 1400 قبل مسیح کے اس مشہور قلعے کی جو دریائے اردن کے قریب واقع تھا اور جسے اس وقت ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ اب اس مقام پر جو چیز واقعی توجہ طلب ہے وہ دو بالکل مختلف نظریات کا ٹکراؤ ہے۔ ایک طرف ہماری روایتی تاریخ کہتی ہے کہ جیریکو کی دیواریں کسی معجزے یا اچانک آنے والے زلزلے سے گریں، اور دوسری طرف ایک متبادل نظریہ ہے جو بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے کسی خفیہ توانائی کے ذریعے یا آواز سے چلنے والے ہتھیار کا ہاتھ تھا۔ ہم یہاں کسی ایک بات پر فیصلہ نہیں سنا رہے، بلکہ غیر جانبدار رہ کر ان مختلف زاویوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پرانی تحریروں میں تابوت سکینہ یعنی آرک آف دی کووننٹ کا جو ذکر ملتا ہے وہ بڑا حیران کن ہے۔ ان نصوص کے مطابق یہ ایک ایسا سنہری صندوق تھا جس کے اندر مافوق الفطرت توانائی موجود تھی۔ لوگ بتاتے ہیں کہ اس سے ایک ہلکی نیلی رنگ کی برق کی چمک نکلتی تھی اور اس کے ڈھکن پر عجیب سی شکلیں بنی ہوئی تھیں۔ جب اسے دریائے اردن میں لایا گیا تو کہا جاتا ہے کہ پانی کا بہاؤ رک گیا اور پانی اوپر کی طرف اٹھنے لگا۔ ماہرین سوچتے ہیں کہ اگر واقعی ایسا ہوا تھا تو یہ صندوق تو آج کی کسی بھی ٹیکنالوجی سے کہیں زیادہ ایڈوانس تھا۔ اب ذرا اس واقعے کی ٹائم لائن دیکھیں۔ جیریکو کے گرد پہلے 6 دن تک بالکل خاموشی سے مارچ کیا جاتا ہے، لیکن پھر 7ویں دن ایک غیر معمولی صوتی واقعہ پیش آتا ہے۔ 7 پجاری مینڈھے کا سینگ جسے شفار کہتے ہیں وہ بجاتے ہیں، ایک زوردار نعرہ بلند ہوتا ہے اور دیواریں گر جاتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی صرف انسانی آوازوں کی گونج نے ان مضبوط پتھروں کو گرا دیا، یا وہ صندوق دراصل ایک پاور سورس کے طور پر کام کر رہا تھا جس نے آواز کو ایک مہلک ہتھیار میں بدل دیا؟ جیریکو کی قدیم ریت سے نکل کر اب ہم سیدھا جدید سائنس کی لیب میں آتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جدید بازگشت LRAD اور قدیم افسانوں کا آج کی فزکس سے کیا تعلق بنتا ہے۔ اگر ہم سونک ہتھیار یعنی سونک ویپن کے نظریے کو آج کے دور میں پرکھیں تو ہمارے پاس LRAD یعنی لانگ رینج اکوسٹک ڈیوائس کی مثال موجود ہے۔ یہ ایک ایسا ماڈرن پروجیکٹر ہے جو انتہائی تیز آواز کی لہریں خارج کرتا ہے۔
یہ جدید فزکس بالکل اسی طرز پر کام کرتی ہے جیسا کہ تھیوری کے مطابق کوہ طور سے ملنے والی اس قدیم خفیہ توانائی نے کیا ہوگا۔ اور یہ ڈیٹا بڑی خوبصورتی سے ظاہر کرتا ہے کہ آواز کی شدت حقیقت میں کیا کچھ کر سکتی ہے۔ 150 ڈیسیبل سے زیادہ کی آواز نہ صرف شدید متلی اور بہرے پن کا باعث بن سکتی ہے، بلکہ یہ ٹھوس عمارات اور ڈھانچوں کو بھی مکمل تباہ کر سکتی ہے۔ اس سے ہمیں ایک حقیقت پسندانہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک وائبریٹنگ بیم یا سو کالڈ موت کی شعاع دراصل کیسے کام کر سکتی ہے۔ اس ماہرانہ کال پر غور کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک خلائی شٹل کی صوتی گونج کا تصور کریں جو بالکل آپ کے قریب ہو۔ یہ آواز کسی بھی دیوار کو زبردست نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ پتھر کی ان بڑی بڑی رکاوٹوں کو چکنا چور کرنے کے لیے آواز کو کس قدر زلزلے جیسی طاقت درکار ہوتی ہے۔ چلیے اب اپنے اس جائزے کا دائرہ تھوڑا اور وسیع کرتے ہیں، مشرقی وسطی سے باہر نکلتے ہیں اور دنیا بھر میں موجود عالمی صوتی اسرار پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیے، یہ صوتی خاکہ صرف جیریکو تک ہی محدود نہیں ہے۔ جیریکو سے 17 میل دور بھی بالکل ویسے ہی صوتی مظاہر ملتے ہیں۔ پھر گیزا کے اہرام کی تعمیر میں نظر آنے والی لاجواب درستگی، اور یہاں تک کہ ہزاروں میل دور اینڈیز کے پہاڑوں میں پوما پنکو اور سورج کا دروازہ بھی اس لسٹ میں شامل ہیں۔ ان نظریات کے حامیوں کا ماننا ہے کہ یہ سب مقامات آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور شاید یہ کسی بیرونی یا ایلین ٹیکنالوجی کے نیٹ ورک کا حصہ ہیں۔ مثال کے طور پر اینڈیز میں پوما پنکو کی یہ مشہور لیجنڈ ہی دیکھ لیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں 100 ٹن وزنی پتھر کے چبوترے محض بگل بجانے کی آواز سے ہوا میں اڑائے گئے تھے۔ یہ حیران کن بات جیریکو میں بجنے والے شوفار کے واقعے سے کتنی زیادہ مشابہت رکھتی ہے نا؟ تو اگر ہم ان تمام باتوں کو ایک جگہ سمیٹیں تو متبادل نظریہ یہ ابھرتا ہے کہ ایک پراسرار 3 کی جیومیٹری اور کسی ایکسٹرا ٹیریسٹریل ذریعے سے ملنے والی صوتی ٹیکنالوجی نے اس پورے عالمی انفراسٹرکچر کی بنیاد رکھی تھی، ایک ایسی کھوئی ہوئی ٹیکنالوجی جو پوری دنیا میں بکھری ہوئی تھی۔ اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دور حاضر کی طرف لوٹیں اور اس آخری سنسنی خیز اسرار کی کھوج لگائیں جو تابوت سکینہ کے گرد آج بھی موجود ہے۔ سال 2011 میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ ڈوم آف دا راک کے عین اوپر روشنی کا ایک دھڑکتا ہوا گولا کیمرے میں محفوظ کیا گیا۔ ہم یہاں صرف اس واقعے کی رپورٹنگ کر رہے ہیں، کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے۔ لیکن آج کے اس دور میں اس جدید غیر معمولی واقعے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں، یہ واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کچھ مفکرین کا تو یہاں تک ماننا ہے کہ شاید وہ تابوت سکینہ آج بھی اسی چٹان کے عین 40 فٹ نیچے موجود ہو، اور 2011 میں نظر آنے والی اس پراسرار روشنی نے شاید اسی قید تابوت کو دوبارہ سے توانائی بخشی ہو۔ یہ 40 کا ہنسا اس پورے اسرار کو اور بھی گہرا کر دیتا ہے۔ تو ختمی سوال یہ ہے، کیا اس چٹان کے 40 فٹ نیچے موجود وہ قدیم طاقت کا ذریعہ آج بھی زندہ اور توانائی سے بھرپور ہے؟ ذرا سوچیں، اگر واقعی کبھی ایسی کوئی ڈیوائس مل جائے اور ہم اسے ریورس انجینئر کر لیں تو یہ انسانی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گا۔ ماضی کے اس خفیہ تجربہ گاہ میں اور کیا کیا چھپا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو تجسس کے کئی دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ پیشکش اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔